السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے فعل کی بحث کو پڑھا تھا۔ جملہ فعلیہ کے بارے میں ہم نے کچھ بنیادی چیزیں پڑھی تھی، فعل کی گردان، ماضی کی، مضارع کی، اور فعل معروف، فعل مجہول، اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے اس سبق میں ہم جملہ فعلیہ کی مشق کریں گے۔ اس سے پہلے دو چیزیں آپ کو مزید بتائی جائیں گی، ایک اسم فاعل کے بارے میں اور ایک اسم مفعول کے بارے میں۔ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ فاعل اور اسم فاعل میں فرق ہوتا ہے۔ فاعل اور اسم فاعل میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح مفعول اور اسم مفعول میں فرق ہوتا ہے۔ عمومی طور پر فاعل تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کام کو سر انجام دے، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ لیکن اس کی یہ تو اس کی لغوی تعریف ہے، عام تعریف ہے، لیکن علم النحو میں، عربی گرامر میں فاعل اس کو کہتے ہیں، فاعل اس کو کہتے ہیں کہ جو جس کی طرف فعل کی نسبت کی جائے، جس کی طرف فعل کی نسبت کی جائے۔ اس کی مثال آپ کو رکھتا ہوں۔ مثلا ہم کہیں کتب زید، کتب زید، زید نے لکھا، کتب زید، رجعت مسافرۃ، رجعت مسافرۃ، مسافر عورت واپس لوٹ آئی، واپس آئی، مسافر عورت لوٹ آئی، واپس آئی۔ اب کتب زید اور رجعت مسافرہ، ان میں مسافرۃ اور زید، ان میں تھوڑا سا فرق دیکھیں کہ زید فاعل ہے لیکن اس میں فاعل نہیں، جبکہ یہ جو دوسرا رجعت مسافرۃ، یہ فاعل بھی ہے اور اس میں فاعل بھی ہے، یہ فاعل بھی ہے، اس میں فاعل بھی ہے۔ اب اس میں فاعل کو آپ سمجھیں کہ اس میں فاعل ہے کیا؟ اس میں فاعل وہ اسم ہوتا ہے، اس میں فاعل وہ اسم ہوتا ہے کہ جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے، اس ذات کو ظاہر کرتا ہے کہ جس کے ساتھ فعل مستقل طور پر قائم ہوتا ہے، اور اس کا ثلاثی مجرد میں، کل ہم نے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب پڑھے تھے، تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو فاعل کے وزن پر لے کے آ جاتے ہیں۔ اس کو فاعل کے وزن کے اوپر لے کر آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کب؟ یہ اس صورت میں کہ جب یہ ثلاثی مجرد سے ہو، جب یہ ثلاثی مجرد سے ہو۔ مثلا کتبہ، ہم نے پڑھا تھا کتبہ یکتب، اس سے اس میں فاعل کا آئے گا کاتب، فاعل کاتب، لکھنے والا، کاتب اردو میں بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جلسہ، بیٹھنا، جلسہ ماضی، یجلسو
جالسن بیٹھنے والا، اور مؤنث کاتبتن اور جالستن۔ دیکھیں ایک اور فعل ہے سامہ یصوم، روزہ رکھنا، سامہ یصوم صائم روزے دار، روزہ رکھنے والا، اور صائمتن روزہ رکھنے والی عورت۔ اسی طرح عرفہ، یعرف، عارفن اور عارفتن۔ تو عارفن ایک مشہور ایک اور لفظ لکھ لیتے ہیں، دیکھیں قتل یقتل، قاتل، ظلم یظلم ظالم، ظالم، قاتل، کاتب، جالس، فاہم، تارک، صبر یصبر، صابر، عبد یعبد، عابد، حمل یحمل، حامل، رقص یرقص، راقص، قام یقوم، قائم۔ یہ سارے قائم، کاتب، جالس، صائب، فاعل کے وزن پر، دیکھیں سب فاعل کے وزن پر آ رہے ہیں، فاعل۔ تو ثلاثی مجرد سے دیکھیں یہ تین حرفی ہیں، ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ تو اب دیکھیں ان سب میں جو دیکھیں یہاں پر قاتل میں قتل کا فعل اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ نہیں کہ اچانک اس کے ساتھ اس کی نسبت اس کی طرف کی جا رہی ہے، وقتی طور پر اس کی طرف منسوب نہیں کیا جا رہا، اسناد اس کی طرف نہیں کی جا رہی، مستقل قتل کے فعل کو اس کے ساتھ ہونا، مستقل کتابت کے فعل کو، مستقل بیٹھنے کے، مستقل روزے کے، مستقل جاننے کے، مستقل ظلم کے ہونے کے، ظالم کے اندر وہ مستقل ایک معنی پایا جاتا ہے۔ تو اس میں فاعل وہ ذات ہے، وہ اس میں مشتق ہوتا ہے، وہ اسم ہے، وہ اس میں مشتق ہے کہ جو اس ذات کے اوپر دلالت کرتا ہے، اس ذات کو ظاہر کرتا ہے کہ جس کے ساتھ مستقل طور پر فعل قائم ہوتا ہے۔ اور اس کے بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا۔ اب اس میں فاعل کا فاعل ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا فاعل ہونا ضروری نہیں ہے، کبھی یہ فاعل ہو بھی سکتا ہے اور کبھی فاعل نہیں ہوگا، کبھی یہ اس میں فاعل ہونے کے باوجود مفعول ہوگا، کبھی مبتدا ہوگا، کبھی خبر ہوگا، کبھی حرف جار داخل ہو کے مجرور ہو جائے گا، کبھی مضاف ہو جائے گا، کبھی موصوف بن جائے گا، کبھی صفت بن جائے گا، کچھ بھی بن سکتا ہے، یہ اس کے لیے فاعل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں تاکہ اس کی بات مکمل ہو۔ مثال کے طور پر جاء الطالب، الطالب یہ اس میں فاعل ہے، یہاں پر فاعل بھی واقع ہو گیا، طالب علم آ گیا، جاء الطالب، الطالب طالبن اس میں فاعل ہے، جبکہ نصحت طالبا، نصحت میں نے نصیحت کی طالبا طالب علم کو، اب اس میں فاعل تو ہے لیکن یہاں دیکھیں منصوب ہو کے مفعول بن رہا ہے۔ یاد رکھیں فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے۔ منصوب جس کے اوپر یہ زبر یا دو زبریں آئیں، مرفوع جس کے اوپر پیش یا دو پیش آ جائیں۔ نصحت طالبا، اور سلمت علی الطالب، میں نے طالب علم کو سلام کہا، تو علی الطالب دیکھیں جار مجرور ہو گیا، متعلق فعل ہو گیا، اس میں فاعل کا فاعل ہونا ضرور۔ اسی طرح اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں، دیکھو الطالب مجتہد، طالب علم محنتی ہے، تو دیکھیں مبتدا اور یہ خبر ہو گئی، اس میں فاعل ہے، مبتدا بن گیا۔ خبر بنا دیتے ہیں ہوا طالب، وہ طالب علم ہے، اسی کو موصوف بنا کے صفت ہوا طالب ذکی، وہ ذہین طالب علم ہے، موصوف صفت مل کے، تو یا ویسے خبر بنایا، موصوف صفت بنا کے پھر خبر بنا دیا، ہوا طالب ذکی، وہ ذہین طالب علم ہے۔ تو اس میں فاعل کے لیے فاعل ہونا ضروری نہیں ہے۔
اب کچھ آپ کے سامنے بہت سے اس میں فائل بھی آ چکے ہیں. مثلا ایک اور دیکھیں، الظالم مبغوض، ظالم سے نفرت کی جاتی ہے. اب ظالم مبتدا ہے، اس میں فائل ہے. تو یہ کچھ چیزیں اور کچھ اس میں فائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اب اس میں مفعول کی طرف جاتے ہیں ہم. اسم مفعول وہ اسم میں مشتق ہے. مشتق وہ جو دوسرے سے نکلتا ہے، وہ اس میں مشتق ہوتا ہے جو اس ذات پر، جو ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے کہ جس پر فعل واقع ہو رہا ہے، جس پر فعل مستقل واقع ہو رہا ہے مستقل طور پر. جیسے اور ثلاثی مجرد سے یہ مفعول کے وزن پر آتا ہے. وزن ہے، یہ مفعول وزن ہے، یہ مفعول کے وزن پر آتا ہے. اب میں اس میں فاعل، مفعول، ان سب کی مثالیں یہاں پر لکھتا ہوں. دیکھیں، نصارہ، مزید لکھ رہا ہوں، نصارہ ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے. ینصرو، ناصر اور منصور. منصور، اور اگر مؤنث ہو تو ناصرۃ منصورۃ. عاصمہ، یعصم، عاصم، معصوم، بچایا ہوا. عاصمہ، عاصمتن اور معصومہ، معصومتن، جس کو ہم معصومہ اردو میں کہتے ہیں. عاصمہ یا عاصموں سے. اسی طرح صدقہ، سچ بولنے والا. یصدق، صادق، جی مصدوق، جس کی تصدیق کی جاتی ہے. مصدوق، حضور کے لیے فرمایا گیا، ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے حدیث بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہو صادق المصدوق، وہ سچے ہیں، سچے قرار دیے گئے ہیں. صادق، مصدوق. اور صادقہ اور مصدوقہ یہ مؤنث کے لیے آ جائیں گے. اسی طرح دیکھیں، ہم استعمال کرتے ہیں شکرہ، شکر کیا. یشکرو، شاکر، صابر، شاکر. مشکور، مفعول. شاکرہ مؤنث اور مشکورہ جس کا شکر کیا جاتا ہے. شاکرتن، مشکورتن. اسی طرح ظلمہ، یظلم، ظالمہ، مظلوم، ظالمہ، مظلومہ. ظالم، ظالمتن، مظلوم، مظلومتن. تو اس میں مفعول ہے، یہ اس ذات کو ظاہر کرتا ہے. اچھا، یہاں پر بھی ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس میں مفعول، اس میں مفعول کے لیے ہمیشہ جملہ فعلیہ میں اس میں مفعول کے لیے مفعول واقع ہونا نہیں ضروری. یہ جس طرح مبتدا، خبر، فاعل، مفعول، یہ جس طرح اس میں فاعل سب کچھ واقع ہوتا ہے، یہ بھی سب کچھ واقع ہو سکتا ہے. کبھی اس میں مفعول ہوگا اور جملے میں وہ جملہ فعلیہ میں فاعل واقع ہوگا. کبھی اس میں مفعول ہوگا، جملہ فعلیہ میں مفعول واقع ہوگا. کبھی مبتدا واقع ہوگا جملہ اسمیہ میں، کبھی خبر واقع ہوگا.
مثلاً ہوا مظلوم، وہ شخص مظلوم ہے. بکا مظلوم، بکا مظلوم، مظلوم شخص رویا. تو اب یہ مظلوم اس وزن پہ ہونے کی حیثیت سے تو اس میں مفعول ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے، لیکن بکا فعل کا فاعل یہ ہے. رویا کان مظلوم، تو مظلوم ظلم کا جو فعل اس پر واقع ہوا وہ تو مستقل اس کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن بکا فعل کے لیے فاعل ہے. یہ علی الظلم، ظلم پر رویا. بکا مظلوم. فرح منصور، جس کی مدد کی گئی وہ خوش ہو گیا. اب منصور جس کی مدد کی گئی، نصرت کا فعل تو اس کی ذات کے ساتھ اس ذات کو ظاہر کر رہا. منصور جس پر نصرت کا فعل مستقل واقع ہوا ہے، لیکن فرح فعل کے لیے یہ فاعل ہے. فرح منصور، منصور جس کی مدد کی گئی خوش ہوا. اب دیکھیں مبتدا خبر دونوں بناتا ہوں. المنصور مشکور، المنصور مشکور، جس کی مدد کی گئی وہ شکر گزار ہے. المنصور مشکور، مبتدا خبر بنا رہا ہوں. میرے خیال سے بات اس میں فاعل اور اس کے حوالے سے واضح ہو گئی ہے. اب ہم جملہ فعلیہ کی کچھ افعال لکھتے ہیں اور اس کی مدد سے کچھ جملے بناتے ہیں. دیکھیں ذہبہ گیا وہ ایک شخص، رجع لوٹا واپس آیا. ذہبہ رجع. شربہ اس نے پیا. اکلا اس نے کھایا. ضحکہ وہ ہنسا. صرخ وہ چیخا. صرخ وہ چیخا. طلب اس نے مانگا. فتح اس نے کھولا. غسل اس نے دھویا. یغسل. قعد وہ بیٹھا. سأل اس نے پوچھا. حضر وہ حاضر ہوا. ان کی اسی طرح گردان بنے گی. ذہبہ وہ ایک مرد. ذہبت وہ ایک عورت گئی. ذہبتا تو گیا. ذہبتی وہ عورت گئی. وہ جو 14 سیگے اس طرح. ذہبتو میں گیا. اسی طرح غسلا غسلت غسلتا غسلتی غسلتو غسلنا. قعدا قعدت اور قعدتا قعدتی قعدتو قعدنا. 6 سیگے بتا رہا ہوں آپ کو. اسی طرح مضارع میں اس کے یذهب تذهب اذهب نذهب یرجع ترجع ارجع نرجع یشرب تشرب اشرب نشرب یأکل تأکل آکل ناکل یضحک تضحک اضحک نضحک. یہ 4 سیگے اس کے مضارع میں بھی اسی طرح بناتے جائیں. کچھ پریکٹس آپ ان کی ابھی ہم کرتے ہیں. اب یاد رکھیں جملہ فعلیہ میں عموماً سب سے پہلے فعل ہوتا ہے. جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، اور اگر ضرورت ہو تو مفعول ہوتا ہے. مفعول کی آگے 5 اقسام ہیں، ان کو رہنے دیں، وہ آگے تفصیلی چیزیں ہیں. سب سے پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، اور پھر مفعول ہوتا ہے.
جیسے طلبہ الفقیر المال، طلب فعل فاعل مفعول، فقیر نے مال مانگا، فقیر نے مال مانگا، فعل فاعل مفعول۔ طلب الفقیر المال، سب سے پہلے جو اس کی اصل ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے فعل پھر فاعل اور مفعول، لیکن بعض اوقات مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بعض اوقات مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف یاد رکھیں اگر کوئی فعل ایسا ہے کہ جو صرف فاعل پر ہی تمام ہو جائے، صرف فاعل پر ہی تمام ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ ہو، تو اس کو فعل لازم کہتے ہیں، یعنی اسی کے ساتھ لازم، اور متعدی آگے بڑھ جانے والے کو کہتے ہیں۔ اگر مفعول کی ضرورت ہو تو اس کو متعدی، مثلا میں کہوں جی کہ قدم المسافر، مسافر آ گیا تو اس میں مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ فعل لازم ہے، تو یہ بھی فعل فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جا جی سالت البنت یا رجعت من السفر، تو اس میں یہاں پر مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے تو فعل لازم بھی ہوتا ہے متعدی بھی ہوتا ہے، یہ عام ترتیب اس کی یہ ہے۔ بعض اوقات اگر مفعول کی ضرورت نہیں تو فعل فاعل سے جملہ فعلیہ مکمل ہو جاتا ہے، مفعول کی ضرورت نہ ہو تو جملہ فعلیہ فعل فاعل سے ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ جس اسم پر حرف جر جارہ میں سے، حروف جارہ میں سے کوئی بھی حرف جر داخل ہو جائے تو وہ مجرور ہو جاتا ہے۔ کلام عرب میں مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ۔ اسی طرح یاد رکھیں فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے۔ پھر آپ کو بتاؤں، فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگرچہ رفع نصب جر یعنی مرفوع ہونا، منصوب ہونا، مجرور ہونا یہ اعراب ہے، یہ صرف حرکت کے ساتھ ہی ظاہر نہیں ہوتا، بعض اوقات واو کے ساتھ، الف کے ساتھ اور کسی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ جو اصناف اعراب ہیں وہ الگ ہیں، لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ عموماً رفع سے مراد پیش اور نصب سے مراد زبر لی جاتی ہے اور جر سے مراد کسرہ لیا جاتا ہے۔ آپ کے لیے ابتدائی طور پر یہ جاننا کافی ہے۔ دیکھیں فقیر کے اوپر پیش آئی، مال کے اوپر، اور اگر الف لام نہ ہو فاعل کے اوپر یا مفعول کے اوپر تو یہی جو ایک پیش ہے یہ دو پیشوں میں اور ایک زبر جو ہے وہ دو زبروں میں تبدیل ہو سکے، تبدیل ہو جائے گی۔ مثلاً کتبہ، کتبہ محمد، اب دیکھیں چونکہ المحمد تو نہیں، خود ہی پہلے تو محمد، یہ ایک پیش کے بجائے دو، رسالتاً، محمد نے خط لکھا، یہی دو زبریں ہیں، یہ منصوب ہے، یہ مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، یہ منصوب ہے، یہ بھی مرفوع ہے، یہ منصوب ہے، یہ بھی مرفوع ہے، یہ منصوب ہے۔ ایک اور مثال ان دونوں کی دے رہا ہوں، دیکھیں شربہ، شرب الولد الماء، لڑکے نے پانی پیا، ان میں دونوں میں مرفوع ہے لیکن الف لام ہے تو ایک ایک۔ جبکہ اگر میں کہوں اخذ زید کتابا، کوئی کتاب لے لی، تو اخذ اس نے لی، اخذ لی زید زید نے کتابا کتاب، فعل فاعل مفعول، فعل فاعل مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جاتا ہے۔ تو مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا، اس کے اوپر زبر یا دو زبر، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا، اس کے اوپر پیش یا دو پیش آئیں گے۔ دوسری بات اب اگلی سنیں، جو مبتدا خبر میں موصوف صفت میں بتائی تھی،
وہ یہ ہے کہ یہ جو فعل ہوتا ہے نا یہ فاعل کی حیثیت سے آتا ہے، فاعل کے مطابق آتا ہے۔ کیا؟ کیسے؟ گردان میں بھی آپ نے پڑھا کہ اگر فاعل مذکر ہو فعل بھی مذکر لائیں گے، فاعل مؤنث ہو فعل بھی مؤنث لائیں گے۔ یہ ساری مثالیں میں نے آپ کو مذکر کی دی ہیں۔ اب مؤنث کی کچھ مثالیں دیکھیں۔ قدمت البنت، قدمت البنت، بچی آئی، فعل لازمی ہے، مفعول کی ضرورت ہی نہیں، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگی۔ سألت، سألت البنت الکتابہ، بچی نے کتاب مانگی۔ اصل میں یہ سالت ہی تھا، صرف ملانے کے لیے نیچے ظاہر، کیونکہ آگے جب یہ آگے ساکن آ رہا ہے اس میں ملایا نہیں جا سکتا، تو ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو زیر، ورنہ سالت ہی ہے، سالت البنت الکتابہ، کیونکہ آگے بھی ساکن آ رہا ہے تو دو ساکن تو التقاء ساکنین نہیں ہو سکتا نا، دو ساکن حرف کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے پہلے ساکن کو زیر دی جاتی ہے تاکہ ملا کے پڑھا جائے، ورنہ اگر ضرورت نہ ہو تو اس سے نیچے زیر نہیں لے کے آئیں گے۔ جیسے دیکھیں کتبت، کتبت، کتبا، کتبا، کتبو، کتبت خدیجۃ، تو کتبت تی زیر، کیونکہ خے کے اوپر جو خا ہے اس کے اوپر پہلے ہی فتحہ ہے، زبر موجود ہے، اس کے اوپر حرکت ہے، لہذا ہمیں ملانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر یہ بھی ساکن آ رہی تھی، آگے الف لام بھی تھا تو اس لیے یہاں پر ملایا گیا۔ کتبت خدیجۃ، خدیجہ نے لکھا۔ علی الورق کہہ سکتے ہیں، علی الورق کاغذ پر لکھا، رسالتاً کہہ سکتے ہیں خط لکھا، علی الورق، علی الورق کہیں تو یہ مفعول ہو جائے گا، اور علی الورق کہیں تو پھر یہ متعلق فعل بن جائے گا۔ اب میں فاعل جو مذکر ہو اس کے اور جو مؤنث ہے ان دونوں کے جملے ایک ساتھ لے کے آ رہا ہوں، اور غائب کے لے کے آ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ دو حاضر کے، دو متکلم کے لے کے آؤں گا تاکہ آپ کو دیکھیں۔ فہیمہ سمجھا، الطالب الدرس، الدرس، فہیمہ فعل، طالب فاعل، درس فاعل مفعول۔ طالب علم نے سبق سمجھا، جبکہ اگر مؤنث ہو تو فاہمت، فاہمہ سے فاہمت، الطالبۃ الدرس، طالبہ نے درس سمجھا۔ ذهب الولد إلى المدرسة، لڑکا اسکول کی طرف گیا۔ ذهبت فاطمة إلى منزلها، دیکھیں میں نے یہ مضاف فعل لے کے آگے جار مجرور، تم آگے مضاف فعل ہے۔ منزلها، فاطمہ اپنے گھر کی طرف گئی، منزلها اس کا جو گھر ہے اس کی طرف گئی۔ ذهبت فاطمة إلى منزلها، وہ اپنے گھر کی طرف گئی۔ اچھا، اب یہ دو تو غائب کے ہو گئے، ان میں ان کی رعایت رکھ دی گئی۔ اب آپ کے سامنے کچھ جملے واحد مذکر حاضر کے اور کچھ واحد مؤنث حاضر کے بناتے ہیں۔
فتحت الباب، تو نے دروازہ کھولا، تو مرد نے دروازہ کھولا. فتحتا فعل اور اس کے اندر انتا ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے، وہ اس کا فاعل، اور یہ باب جو ہے یہ مفعول ہے. تو نے دروازہ کھولا. فتحتی، فتحتی النافذۃ، تو عورت نے دروازہ کھولا. تو عورت نے، اس فتحتی کے اندر ہی انتی ضمیر پوشیدہ ہے، یعنی خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے. ایک اسی ناوی لحاظ سے ایک لطیفہ ہے کہ ایک استاد اپنے شاگرد کو یہ بات سمجھا رہے تھے کہ فتحتا یہ فعل ہے اور اس کے اندر انتا ضمیر پوشیدہ ہے اس کے اندر، اور یہ آگے اس کا مفعول ہے. اب طالب علم کو یہ بات فوری طور پر سمجھ نہ آ سکی کہ اس کے اندر پوشیدہ کیسے ہے، حالانکہ خود بخود یعنی فتحتا جب ہم کہتے ہیں تو خود بخود یہ اس کا معنی ہے کہ تو نے کھولا. گردان میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تو نے یہ فلاں کیا، ذہبتا تو گیا، تو انتا خود بخود پوشیدہ ہے، اس کے معنی سے ذہن کی طرف اسی طرح فتحتی میں انتی ہے. جب استاد باہر گئے تو اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو رب کیا کاغذ کو، جہاں پر فتحتا یا ضربتا یا جو بھی وہ لفظ لکھا ہوا تھا اس کو اس نے رب کیا، رگڑا. رگڑنے سے کاغذ پھٹ گیا. اتفاق کی بات ہے کہ پیائنی جو جگہ پھٹی اس کے نیچے دوسرے پیج پہ اس کے برابر انتا لکھا ہوا تھا. اس نے کہا اس کا مطلب ہے استاد صاحب کتنے ماہر ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے اس کو رگڑا اور اس کو مٹایا تو اس کے نیچے واقعی پیچھے اس کے انتا ضمیر پوشیدہ تھی. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو یوں رگڑا جائے اور اس میں انتا پوشیدہ ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کے سے خود بخود ذہن میں یہ سمجھ میں آتا ہے. فتحتا، فتحتی، اسی طرح فتحتو میں انا ضمیر خود بخود اس میں پوشیدہ ہے، اور فتحنا میں نحن ضمیر پوشیدہ ہے. اس کے اندر انتا پوشیدہ ہے جو اس کا فاعل ہے، اور اس کے اندر انتی پوشیدہ ہے جو اس کا فاعل ہے. مثلا فتحت الکتاب، میں نے کتاب کو کھولا، تو اس میں انا خود بخود میں انا فتحت الکتاب، میں نے کتاب کھولی. اور ذهبنا، ہم گئے، الی السوق، ہم بازار کی طرف گئے، مارکیٹ کی طرف گئے. تو نحن اس کے اندر خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے. شربت الماء، شربتا تو نے پیا، الماء پانی کو، اس کے اندر انتا ضمیر. شربت الماء تو عورت نے پانی پیا. شربت الماء میں نے پانی پیا. اکلت الطعام میں نے کھانا کھایا. اکلنا الفاکہہ ہم نے پھل کھائے. تو یہ فعل ماضی کی کچھ جملوں کی آپ کے سامنے آپ کو مشق کروائی گئی ہے تاکہ ایک بات واضح ہو جائے. اب ہم کچھ جملے فعل مضارع سے متعلق بنا لیتے ہیں. کچھ جملے ہم فعل مضارع سے بناتے ہیں. ذہبہ ہے تو یذہب، ذہبہ سے یذہب. یذہب الطالب الی المدرسۃ، طالب علم اسکول کی طرف جاتا ہے. سکتا گرنا، ساکت ہو جانا، سکتا یسکتو ساکت جو گر جائے. تو یسقط، یسقط الولد لڑکا گرتا ہے. کس سے؟ من الدراجہ. یہ مفعول نہیں ہے، یہ جار مجرور متعلق فعل ہوتا ہے. لڑکا سائیکل سے گرتا ہے، سکتا سے یسقط. یہ مذکر کے بنا رہا ہوں. یجلس الطفل عند الشجرۃ،
لڑکا درخت کے پاس، بچہ درخت کے پاس بیٹھتا ہے، عند الشجرۃ. الطفل فاعل ہے، اسی طرح اور یہ متعلق فعل. یفتح الخادم الباب، نوکر خادم دروازہ کھولتا ہے. یفتح جی. یذهبوا کے بجائے تذهبوا، فاطمۃ الی المنزل، فاطمہ منزل کی طرف جاتی ہے، گھر کی طرف جاتی ہے. تو تذهبوا یاد رکھیں، تذهبوا کے بعد اگر فاطمہ کا لفظ فاعل اس میں ظاہر فوری طور پر نہ ہوتا تو ایسی صورت میں اس کا مطلب تو گھر کی طرف جاتا ہے. اگر یہاں سے فاطمہ کا لفظ کاٹ دیا جائے، کل بھی آپ کو بتایا تھا صیغہ مشترک ہے، واحد مؤنث غائب میں، واحد مذکر حاضر میں. تذهب الى المنزل کا مطلب تو گھر کی طرف جاتا ہے، تو گھر کی طرف. لیکن اگر تذهب عائشہ، فاطمہ، الطالبہ کچھ بھی آ جائے تو ایسی صورت میں واحد مؤنث غائب کا ترجمہ کریں گے. تسقط الورقۃ، یسقط کے بجائے تسقط، چونکہ ورقہ مؤنث ہے، ورقہ یہ کیا نام ہے، پتے کو بھی کہتے ہیں. تسقط الورقۃ، گرتا ہے علی الارض، زمین پر. جلسہ سے تجلس، البنت علی الکرسی. عند السبورہ، علی الکرسی، عند السبورہ اکٹھا بھی کہہ سکتے ہیں، صرف ایک ان میں سے کوئی بھی کہہ سکتے ہیں. علی السبورہ، عند السبورہ، تختہ سیاہ کے پاس کرسی پر بیٹھتی ہے. تدخل الاستاذہ، جی تدخل داخل ہوتی ہیں، تدخل الاستاذہ استانی، استاذۃ فی الفصل. اب یہی تذهبوا میں یہاں پر ان میں سے اگر یہ جو فائل ہے یہ ہٹا دیا جائے، یہاں پر یہ جو لفظی فائل ہے تو خود بخود اس کے اندر انت جو ہے وہ مستتر ہوتا جائے گا. تذهب الى المنزل، تسقط علی، تو زمین پر گرتا ہے، تو جو ہے وہ کرسی پر بیٹھتا ہے. یہاں سے اگر یہ وہ ہٹا دیا جائے تو واحد مذکر کا معنی نکل جائے. واحد مؤنث جو حاضر ہے اس کی پریکٹس کو آپ چلنے رہنے دیں. اب دو متکلم کے جو صیغے ہیں ان کو تھوڑا سا ہم زیر مظاہرے کے وہ ان کو ہم یہاں پر ان کی مشق کرتے ہیں، ان کی تدریب کرتے ہیں. اذهب افعلوا کے وزن پر آتا ہے. اقعد، میں کچھ لکھ رہا ہوں. قعد یقعد سے یقعد، تقعد، اقعد. اکل، اجلس، اذهب، العب، اقعد کے جمع کیا ہوگا؟ نقعد، نأکل، نجلس، نذهب، نلعب. واحد متکلم، جمع متکلم. اقعد علی الکرسی، میں کرسی پر بیٹھتا ہوں. نقعد علی الارض تحت الشجرۃ، ہم درخت کے نیچے زمین پر بیٹھتے ہیں. آکل الطعام، میں کھانا کھاتا ہوں. نأکل الفواکہ، فاکہۃ کی جمع الفواکہ. ہاتو تا اللذیذہ، اللذیذہ، ہم لذیذ پھل کھاتے ہیں. اللذیذہ. نأکل الفواکہ اللذیذۃ، اللذیذۃ، ہم لذیذ پھل کھاتے ہیں. اجلس، میں بیٹھتا ہوں.
فی الفصل، میں کمرہ جماعت میں بیٹھتا ہوں. دیکھیں جلوس، جب ایک شخص لیٹا ہو تو اس کو کہیں گے اجلس بیٹھ جاؤ، اور کھڑا ہو تو اس کو کہیں گے اقعد بیٹھ جاؤ. کھڑے ہونے سے بیٹھنے کو اقعد کہتے ہیں، اور اگر کوئی لیٹا ہو تو اس کو سیدھا ہو کے بیٹھنے کو کہیں، اس کو کہیں گے اجلس. اذهب الى الحج، میں حج کی طرف جاتا ہوں یا جاؤں گا. العب بالقرۃ، میں گیند کے ساتھ کھیلتا ہوں. نلعب فی المیدان، ہم میدان میں کھیلتے ہیں. نذهب الى المسجد، ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں. جی جی. نجلس علی عند الشجرہ کہہ دیں، ہم درخت کے پاس بیٹھتے ہیں. نجلس علی الکراسی، ہم کرسیوں پر بیٹھتے ہیں. علی المقاعد تب بھی کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ فعل مضارع کے سادہ جملے ہم نے بنائے ہیں. نسمع الکلام، ہم بات سنتے ہیں. نکتب، ہم لکھتے ہیں. یکتب، وہ لکھتا ہے. بہرحال فعل ماضی ہو تو اس سے کیسے جملے بنائے جاتے ہیں، مضارع سے کیسے بنائے جاتے ہیں، فعل کا کیا جی فاعل کا کیا اعراب ہوتا ہے، مفعول کا کیا اعراب ہوتا ہے، اس سے کچھ سادہ جملہ بنانے کی ہم نے پریکٹس کی ہے. اس پر جتنی آپ زیادہ مشق کریں گے آپ کے ذہن میں یہ باقی باتیں اور راسخ ہوتی جائیں گی. شکریہ.